خندہ جگر خار سے سانحۂ کربلا تک یزید اسلامی تاریخ کے سب سے متنازع شخصیت۔ آخر یزید بن معاویہ عیسائیوں کے اتنا قریب کیوں تھا؟ یزید بن معاویہ کو اپنے باپ کی طرف سے خلیفہ نامزد کرنا ہی خلافت کے خاتمے کا سبب بنا۔ آخر کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے پس منظر کیا تھے؟ یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ یزید بن معاویہ، آخر یزید بن معاویہ کون ہے اور اس کو اسلامی تاریخ میں سب سے متنازع شخصیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ آخر یزید بن معاویہ کی حکومت میں واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ یزید بن معاویہ حضرت معاویہ ابو سفیان کے صاحبزادے تھے۔ وہ بنو امیہ کے دوسرے حکمران تھے۔ وہی بنو امیہ خاندان جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ کو تو وہی جنگ یاد ہوگا، وہی جنگ احد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو رہے تھے۔ اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنو عتبہ نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی جگر کو چبا دیا تھا۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ اسلامی تاریخ میں کبھی پیش نہ آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے پہیے کو توڑا پیچھے کی طرف گھمانا ہوگا۔ جب خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد اسلام پورے وسطی ایشیا میں پھیلتا گیا، جس میں عراق، شام، مصر وغیرہ سب اسلامی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی خلافت میں اس کو حکمران بنا دیا گیا۔ وہ 20 سال تک حکمران رہے۔ اپنے 20 سالہ دور حکومت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت محنت کی اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ لیکن ان کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک اسلامی تاریخ میں سب سے متنازع قرار دیا گیا۔ جب ان کی حکومت میں 10 سال ہو چکے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا یعنی یزید بن معاویہ اسلام کا دوسرا حکمران بنے گا، جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل خلاف تھا اور شرعی اصولوں کے عین مطابق نہیں تھا۔ یہ حکم سن کر مکہ کے 62 افراد، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کر دی اور کہا کہ یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے، کسی بھی وقت کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے بھی اسلامی خلیفہ اس طرح نہیں بنے اور یہ موروثیت کا انتقام نہیں، اسلامی خلیفہ ایسے نہیں بنتے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت معاویہ ابن سفیان انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ اقتدار پر آیا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دارالخلافہ مکہ سے دمشق پہنچا دیا۔ دمشق میں وہ حکومت کے تمام کام سنبھالنے لگا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عباس اور حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ منع کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے جو اسلامی خلیفہ بنے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا جو کہ حضرت معاویہ ابن سفیان نے اپنے بیٹے کو نامزد کر کے بنایا۔ دوسری جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دمشق جا کر یہ تحریک چلاؤں گا کہ یہ خلیفہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم مکہ سے یہ تحریک شروع کریں گے، کیونکہ دارالخلافہ جو پرانا تھا وہ مکہ تھا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موجودہ دارالخلافہ دمشق ہے، اس لیے میں دمشق سے یہ تحریک شروع کروں گا کہ شرعی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری جانب کوفہ کے باشندوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور ہم اس خلیفہ کو نہیں مانتے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے ایک چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ایک ریپریزنٹیٹو کے طور پر کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ واقعی کوفہ والے اس کو نہیں مانتے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچا تو انہوں نے وہاں سے ایک خط بھیجا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کوفہ والے آپ کی خاک پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت، جو کہ تاریخ کے مطابق 70 یا 72 تھے، ان کے سمیت کوفہ جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ اس جگہ پہنچے جو اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جگہ تھی کربلا، جو کہ آج کی عراق شہر سے بغداد کی جانب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ کربلا پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو کوفہ والوں نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ کوفہ والوں نے اس خطوط سے بھی انکار کر دیا جو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ہم آپ کو دمشق جانے نہیں دیں گے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پیشکش کر دی کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، مجھے دمشق جانے دو۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں روک دیا تھا۔ نہ ہی ان کو مکہ جانے دیا گیا اور نہ ہی ان کو دمشق جانے دیا گیا، اس کو وہیں پر روک دیا گیا۔ تقریباً 8 دن تک وہ وہی صحرا جو تپتی ہوئی صحرا تھی ان کو وہاں پر محاصرہ کر دیا گیا۔ نہ ہی وہاں کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی وہاں پینے کے لیے کچھ تھا، صرف صحرا ہی صحرا تھا جو جلستی آگ میں بس رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزائم پست نہ ہوئے اور وہ اب بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ 7 سے 8 دن کے ظلم و بربریت کے بعد تقریباً 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں یہ وہ دن تھا جو اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک واقعے کے لیے مشہور ہے، اور وہ واقعہ تھا واقعہ کربلا۔ 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مقابلہ ہوا تھا ابن زیاد کے لشکر سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ قتل کر دیا گیا اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈالنے کے بعد ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ تاریخ اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک واقعے میں شمار ہوتی ہے، جو آج بھی کسی بھی مسلمان کے لیے دردناک حیثیت رکھتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد تاریخ میں 2 نظریات سب سے مقبول ہوئے۔ ایک نظریے کے مطابق یزید ابن معاویہ غلط نہیں تھا، ان کے دور حکومت میں ضرور یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن یزید ابن معاویہ اس واقعے سے بالکل باخبر نہیں تھے۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ اس جرم میں قصوروار ہے، کیونکہ یہ قتل و غارت یزید ابن معاویہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی ہو سکتی ہے، سوال یہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے ابن زیاد اور شمر کو آخر سزا کیوں نہیں دی۔ یہ سوال آج بھی سوال ہے۔